نیکسٹ خبر، گلوبل ادارے ہینلے اینڈ پارٹنرز نے 2026 ممالک کی رینکنگ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں پاکستان کا 222واں سکور ہے۔ سیاسی عدم استحکام، کمزور گورننس اور لمیٹڈ انوویشن یعنی محدود ایجادات کی بنا پر یہ رپورٹ مرتب کی گئی۔ پاکستان کی پوزیشن سوڈان، ہیٹی، لیبنان اور ساؤتھ سوڈان سے بہتر ہے۔ اللہ معافی، یہ بھی کو ملک ہیں۔ اچھا، کمال کی بات ہے، میں نے ان میں سے سوائے سوڈان کے کوئی ملک نہیں دیکھا ہوا، کیونکہ ملک ہیں ہی نہیں بیچارے۔ اللہ معافی یار۔ اچھا، میں حیران ہوں کہ ان چار سے بہتر ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو بات سنو، سیاسی عدم استحکام ڈے ون سے ہمارا مقدر ہے، ٹھیک ہے۔ کمزور گورننس وہ لحاظ کر گئے ہیں، گورا تھوڑا کٹیس ہوتا ہے، گورے ہی ہونے۔ کوئی گورننس نام کی اس ملک میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اچھا، باقی جو جھک ماری ہے نا انہوں نے، یہ جو بھی ادارہ ہے، آئندہ اس کا حوالہ بھی نہ دینا۔ لمیٹڈ انوویشن یعنی محدود ایجادات، یہ ترجمہ آپ نے کیا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ ہے، رشوت میں عمرے کے ٹکٹ لینا اور یہ انوویشنز تو ہیں۔ کون سی انوویشن بتاؤ؟ محدود انوویشن، یہ تو قوموں کا، یہ تو شان ہوتی ہے۔ بنی نوع انسان کو اکاؤنٹیبل، جب بندہ کوئی جو بجلی دے گیا اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا، میں تو اس کی پتہ نہیں کتنی مدتوں بعد پیدا ہوا، میں بھی اس کا بینیفیشری ہوں، آپ بھی اس کے بینیفیشری، پورا عالم اسلام بنے، پوری دنیا اس کی بینیفیشری۔ یہ محسن ہے انسانیت کے۔ ہم نے آج تک کیا کیا؟ ہم نے ایجاد تو کیے ہیں بہت سارے، وارداتیں ایجاد کی ہیں ہم نے۔ اور یہ تو وہ ملک ہے جہاں ایک سابق وزیر اعظم میڈیا کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا، اب اندازہ لگاؤ۔ کمال کی بات ہے، بہت اچھا۔ منشیات کی سپلائی کس میں سپلائی کرنا ہے؟ وہ ڈرونز میں، اور جو منشیات کا دھندا روکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، کیمیکلز والا دودھ 24 کروڑ لیٹر پاکستان میں، یہ 2-3 سال پرانی UNDP کی رپورٹ کا حوالہ میں اکثر دیتا رہتا ہوں چونکہ مجھے بھولتا ہی نہیں ہے وہ۔ اچھا، یہ جھک ماری ہے انہوں نے، ہماری کون سی محدود ایجادات کی ایجاد کی تیسی؟ 2 نمبری تو علاوہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ڈیجیٹل فراڈز، یہ وہ سارے، ہم تو ٹیکنالوجی کو بھی بری طرح مس یوز اور ابیوز کر رہے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ لمیٹڈ انوویشن، کیڑی انوویشن ہے؟ یا کٹسی میں بےچارے کر گئے ہوں گے کہ ہم انہوں نے دل رکھ لو۔ ہاں جی، آگے چلتے ہیں صاحب۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ نومبر میں نظام بدل تحریکی بنیاد رکھیں گے۔ ریاست ماں کے جیسی، مگر یہ کیسی ماں ہے جو لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی؟ یہ نعیم صاحب نے ان سمجھ آئی۔ میں تو جب یہ بات کی تھی اعتزاز احسن صاحب نے، میں نے تب بھی لکھا تھا، میں نے کہا نہیں اعتزاز بھائی، یہ تو فضول بات ہے، یہ ستیلی ماں، پہلے بھی میں کوٹ کر چکا ہوں، میرا تو کالم ہے، وہ بڑا وائرل ہوا تھا اس وقت، تو ان کو اب ہوش ہے۔ اچھا دیکھو، میں کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں اور بات یاد رکھنا، ہم نہیں رہیں گے، کیونکہ ایک فیز ہے، شروع ہے۔ جب غروب کا وقت ہوتا ہے تو اس میں کوئی پریڈکشن کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ میری جو فزیکل کنڈیشنز ہیں کوئی اور نہیں جان سکتا۔ میں کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں، بول رہا ہوں، لکھ رہا ہوں کئی کالموں میں کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دو، ورنہ کا انتظار کرو۔ چونکہ اس سے آگے میں بولوں گا نا تو پھر بولیں گے کہ بولتا ہے، اور میں ٹھیکہ نہیں لے آیا امید پھیلانا، جو کرتوت ہیں تمہارے، یہ جو نظام بدل نہیں، تیزاب سے غسل دو۔ نعیم صاحب ڈٹ جائیں، اور اس ایشو پہ، اس پرٹیکولر ایشو کی میں بات کر رہا ہوں، عوام کو بھی چاہیے بھول جائیں۔ آپ ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، نہیں ہیں، اگر کاز اچھا ہے تو ان کو ساتھ اس آؤٹ ڈیٹڈ نظام کا، اس ابیوزڈ، گندے، مکروہ، بدبودار نظام کا، یہ لنڈے کا بھی نہیں ہے۔ قوانین بنتے ہیں، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اپنے لوگوں کے مزاج، وقت، عہد وغیرہ دیکھ کے۔ لیکن بہرحال نعیم صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں
کہیں حاضری لگوانی ہو مجھے فون کریں, میں خود بھی پیش ہو جاؤں گا. میرا تو خواب ہے یہ. چلیں بالکل صحیح. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق مجموعی قومی پیداوار کے لحاظ سے آئی ایم ایف نے 10 سر فہرست مقروض ترین ملکوں کی فہرست جاری کی ہے, جس میں ارجنٹائن 56.83 بلین ڈالر, یوکرین 14.13 بلین ڈالر, مصر 9.38 بلین ڈالر, پاکستان 8.96, ایکواڈور 8.83, آئیوری کوسٹ 4.22, کینیا 4.09, بنگلہ دیش 3.97, گھانا 3.63 اور انگولا 3.62 شامل ہے. دیکھو بات سنو مریم, وہ کیا کہتے ہیں کہ تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ تو اس طرح کی ہر خبر امبیرسنگ ہوتی ہے, ذلت آمیز ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ پاکستان 8.96 کا ہے آپ نے جی. تو ایک قومی اخبار کے کامرس رپورٹر نے لکھا ہے ابھی ریسنٹلی کہ ایک سال میں حکومتی قرضے 10,000 گنا مزید 10,000 ارب مزید بڑھ گئے ہیں. تو ترقی کی منزلیں مبارک ہوں. ہمارا وزیر اعظم کہتا رہتا ہے کہ ترقی کی نئی منزلیں نہ پتا نہیں انہوں نے حور زیب و نساء جیسے کچھ رسالے پڑھے ہیں, اردو بھی عجیب عجیب بول دے, ٹھیک ہے, عربی نہ بھی شوق فرما دے, وہ عرب بہتر جان دے ہوں گے کہ جی خیر. قومی احتساب بیورو کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ نیب نے 2.5 سال میں 8,397 ارب روپے کی ریکارڈ ریکوری کی. ہم نے اصول بنا لیا ہے کہ کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے. اس کا مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری جملہ زیادہ ہے کہ پہلے یہ قومی احتساب بیورو پگڑیاں اچھالتا رہا. واٹ اے کنفیشن. کون کر رہا ہے؟ قومی احتساب بیورو, اس کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے, ہم نے اصول بنا لیے. یعنی پہلے والے کی کر دے رہے ہیں, جنہوں چھتر مار دے رہے, ذلیل کر دے رہے, امبیرس کر دے رہے, بدنام کر دے رہے, وہ سب ٹھیک تھا اور وہ پاکستانی تھے, دے ڈیزروڈ اٹ. اچھا, آج یہ خبر شائع ہے, پہلے بات بھی ہوئی ہے کہ یہ این سی سی آئی کے گرفتار آفیسر سے 4 کروڑ برآمد ہوا. اچھا یار مجھے سمجھ نہیں آتی, ہم بھی بس ایسے ہی ہیں. اس ملک میں ان کی کمی نہیں ہے جن کے کبھی ٹیکس ریٹرنز وغیرہ دیکھو تو ورتھ ان کی 40 اربوں ڈالر سے بھی زیادہ ہے. ان کی پراپرٹیاں بیرون ملک گنی نہیں جاتی. اچھا, ہم رکے ہوئے پانیوں کی طرح ہیں. رکا ہوا پانی سڑاند اور بدبو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ہم مدتوں سے صدیوں سے رکے ہوئے پانی کی مانند ہیں, بہتا ہوا پانی نہیں. اور دوسری طرف ہمارے دعوے ہیں کبھی ایک تھیلی کی کرپشن نہیں کی, کبھی ایک آنے کی کرپشن نہیں کی. تو بندہ پوچھ رہا ہے یار کہ تیلا تیرا ہی نہیں گیا, یہ تو ڈالر کا زمانہ ہے, آنے شانے تو کدے چلے گئے. اچھا حسن صاحب, کیا نیب پہلے سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ یہاں کیا ہے جو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا؟ مجھے یہ بتاؤ. غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات, یہ کیا ہے؟ یہ سمجھاؤ مجھے. 18ویں ترمیم کیا تھی؟ ملک کو راجواڑوں میں تقسیم کیا ہے انہوں نے. کیا تھا وہ؟ اور بات سنو, بے نظیر بھٹو کا کمپلیمنٹ ہے, کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے اپوزیشن پارلیمانی گروپ, یہ انٹر کانٹیننٹل اس وقت ہوتا تھا انڈی میں, کہ اونلی حسن نثار ٹرولی انڈرسٹینڈس the unbelievable paradoxes of Zia's system when he says, آگے میرا شعر تھا, شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. آگے بی بی نے ایکسپلین کیا کہ وڑا کنٹری ضیاء الحق بطور صدر وزیر اعظم کا باس ہے اور بطور آرمی چیف اس کا سبارڈینیٹ ہے. کیونکہ وہ آرمی چیف ہے, وہ پرائم منسٹر ہے. بطور آرمی چیف اس کا سبارڈینیٹ, بطور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا باس. سو یہ سیاسی انجینئرنگ اسی لیے
ہم انجینئرنگ کا ایک فلاپ شاہکار ہے. کمال کی بات ہے. ہم اس گاڑی کی طرح ہیں جس کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کسی بندے نے کہ میں نے پانی سے گاڑی چلائی ہے. احمد میر جیسا برائٹ جرنلسٹ بھی وہ ایکسائٹمنٹ میں خوشی میں وہ اس کا انٹرویو کر لیا. وہ بدبخت پروڈیا تھا کوئی انجینئرنگ, لیکن ہمارے اپنے ٹائپ کی انجینئرنگ. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس اقبال نے چڑیا گھر کا دورہ کرنے کے بعد ریمارکس دیے کہ چڑیا گھر ختم کر دینا چاہیے. آپ چڑیا گھر سے پیسے تو کما لیتے ہیں لیکن جانوروں پر خرچ نہیں کرتے. اچھا, ویسے اس کا سادہ مطلب جو میرے جیسے کودن کے مطلب کم دماغ آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ جانوروں پہ خرچ نہیں کرتے. اچھا, تو پھر چڑیا گھر کے ساتھ ساتھ ملک بھی بند کر دیتے ہیں, کیونکہ یہاں بھی پیسے تو کمائے جاتے ہیں عوام کو ہی بیچ بوجھ کے. یہ بھوکے ننگے دکھا کے تکر سے بھی مل دے فلانا ٹپکانا, انہیں کی رونق کے ہے نا, لیکن ان پہ خرچ نہیں ہوتا. چڑیا گھر اس لیے اگر بند کرنے ہم نے, آئیڈیا برا نہیں ہے کہ بند کر دو, جانوروں کی وجہ سے کماتے ہو, ان پہ خرچ نہیں کرتے. تو ادھر ہم جو دو پائے بیٹھے ہیں اس ملک میں, 25 کروڑ ہیں, 50 کروڑ ٹانگیں بنتی ہیں اور 25 کروڑ پیٹ بنتے ہیں. اب تک میرا خیال 27-28 ہو گئے ہوں گے وہ. اچھا, ان کی وجہ سے رونقیں ہیں. ادروائز ملک تو رقبے کا نام تو نہیں ہوتا, ورنہ امیزون بھی ملک ہوتا, بڑے بڑے صحرا وہ بھی ملک ہوتے, انسانوں کی وجہ سے ہوتا ہے نا. تو اس کو بھی بند کرو اگر یہ لاجک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, میں نے پہلے بھی شاید آپ ہی کے پروگرام میں کہا ہے کہ مجھے تو اس دن کا انتظار ہے جب بھوک پہ ٹیکس لگے گا اور اسے ڈائٹنگ ٹیکس کا نام دیا جائے گا. تو اور آخری بات دیکھو اس سلسلے میں کیا کہنا ہے ان کو, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. یہ اس ملک کے اقتصادی حالات نے عام آدمی کو اخلاقی گراوٹ کی اس سطح تک پہنچا دیا. میں مثالیں کئی دے سکتا ہوں میرے اپنے ساتھ, مجھے مناسب نہیں لگتا. اچھا, لیکن لعنت ہو ان پہ جو وہ جانور بھی نہیں ہے. آدمی کیا ہونا انہوں نے, جو کپڑوں پہ تو معمولی سا داغ برداشت نہ کرے, لیکن اپنے ضمیر اور اپنی روح پہ جتنے داغ, اس کو وہ انجوائے کرے, اس کی صحت پہ کوئی فرق ہی نہ پڑے. جو نیک ٹائی ہے یہ بھی میچ کر رہی ہو. اقوال اور افعال, عمل اقوال ان میں تضاد ہو, ننگا تضاد ہو, لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہو, وہ ٹھیک ہے. نیک ٹائی میچ کرنی چاہیے, باقی اور کچھ میچ کرے نہ کرے, دھبا نہ آئے اتنا سا بھی.